أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق عيال الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بطور نمونہ اور بطور آئیڈیل کے مسلمانوں کے لیے رکھی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہا گیا کہ تمام کے تمام جتنے بھی انسانیت ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر وہ کامیابی کا راستہ چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، جہاں میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف، آپ کی اٹھنے بیٹھنے کی طرف دیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے نا، یہ مخلوق انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، جن کو خاندان کہا گیا لوگوں کو۔ اور کہا گیا بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے۔ اور کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی غیب سے کہ بھئی میرا کنبہ کہاں پر ہے، میرا خاندان کہاں پر ہے۔ تو لوگ کہیں گے اللہ جی آپ تو خاندان سے پاک ہے، آپ تو شادی بیاہ سے پاک ہے، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی کنبہ میرا کہاں پہ ہے۔ تو غیب سے آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے گی، اللہ تعالیٰ کہے گے کہ یہ وہ لوگ آج میرے کنبے کہلائیں گے کہ جو دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت اور احساس کیا کرتے تھے، یہ آج میرے کنبہ ہے۔ اور کہتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزے سے کیا مراد ہے؟ جیسے یہ لینڈر ہے، اس لینڈر کے قریب وہ سورج کر دیا جائے گا، اور سورج کی تپش اتنی ہوگی کہ لوگوں کو پگھلا کر رکھ دے گا، اور ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے بسبب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو کہیں گے کہ یہ میرا کنبہ ہے، ان کو کہا جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ جائیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں جیسے گرمی ہو، آپ کسی کو کہتے ہیں یار آپ اے سی والے کمرے میں آ جائیں، آپ اندر آ جائیں، تو جو اے سی والے کمرے میں ہوں گے وہ تو بڑے آسانی کے ساتھ اپنے وقت گزاریں گے، اگر سونا چاہیں گے تو سو جائیں گے۔ مگر جو بندہ گرمی میں ہوگا ان کو نہ نیند آئے گی، نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ ہوگا۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انسانیت کے احترام کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ لوگ ذلیل ہوں گے جو انسانیت کے احترام نہیں کرتے، انسانیت کا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کل کے واقعہ کا آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا کہ کل مظفر گڑھ میں کیا واقعہ پیش آیا، پتا آپ کو کسی کو؟ مظفر گڑھ کے واقعے، ایک باپ اٹھتا ہے اپنے ننھے منھے 3 بچوں پر ان کی شاہ رکھ کر چھری رکھ کر کاٹ دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے شارک پر بھی چھری رکھ کر کاٹ دیتا ہے۔ آخر میں اپنے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح ایک لینڈر کے ساتھ ایک کنڈی میں رسی لگا کر لٹکانے کے بعد اپنے گلے میں دے کر اس میں خودکشی کر دیتا ہے۔ پوچھنے پر جب پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا کیوں کیا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، راز کیا تھا، تو یقین جانے اس کے پیچھے راز صرف نکلتا ہے کہ انسان انسانیت سے بیزار ہے، انسان جو انسانیت سے بیزار ہو چکا ہے، انسان سے نفرت ہو گئی ہے۔ یقین مانے اگر کہیں پر کتوں کا جرمٹ ہوگا اور آپ ایک کتے کو جا کر بکریوں میں لے جانا، تو یقین مانے وہ کتا بکریوں کو چھوڑ کر کتوں کے جرمٹ پہ آ جائے گا۔ اگر بھیڑیوں کی جرمٹ میں اچھا لگتا ہے اور وہ انہیں کی طرح باغر مانوسیت اختیار کرتا ہے، مگر یقین مانے آج کا دور ایسے چل رہا ہے کہ انسان انسانیت سے بھاگ رہا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں الگ طرح کروں ان لوگوں سے، میں ان کے بیچ میں جاؤں نا، میں انسان کو انسانیت سے نفرت ہوگی، جیسے آج کا موجودہ دور چل رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر یہی آدمی اس دوسرا دور میں، اگر لوگ کہتے ہیں نا مہنگائی ہے، یقین مانے اگر مہنگائی کی طرف دیکھیں نا، تو کیا کون ایسے لوگ ہیں کہ جب سے یہ پیٹرول مہنگا ہوا لوگوں نے موٹر سائیکلیں بھیجنی ہے کوئی آپ کو نظر آیا؟ اچھا کیا لوگوں کے پیکج نہیں لگ رہے ہیں؟ وہی پیکج لگ رہے ہیں، پہلے 400 350 میں لگتا تھا، 500 میں لگ رہا ہے، لوگ نہیں لگا رہے ہیں۔ پہلے لوگ کم کھاتے تھے، زیادہ کھا رہے ہیں۔ ابھی بھی جا کر آپ ہوٹلوں میں دیکھیں، یہ خان برگر چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں، یہ سارا آپ کو بڑا نظر آئے گا۔ یہ کوئی ڈیفینس یا ماڈل ٹاؤن کے لوگ نہیں ہیں،
یہ آپ کے اس کتاب کو اسپینٹ ٹون کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہی لوگ کھا رہے ہیں، یہی لوگ پی رہے ہیں۔ برگر شوارما پوائنٹ تو نہیں بند ہوئی، یہ بڑے بڑے ریسٹورینٹ نہیں بند ہوئی کیونکہ مہنگائی ہوگی۔ بھائی مہنگائی صرف علامتی مہنگائی نہیں، علامتی مہنگائی سے بڑا کیا مراد ہے کہ مہنگائی ضرور بھی ہے، حکومت ضرور ظلم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہماری عوام کیا کرے گا، رد عمل کیا ہے؟ یقین جانے اگر یہی بندہ جو پریشان تھا، اس بندے نے دوسرے بندے سے قرض مانگا کہ میرے بچے یقین مانے بھوکے مر رہے ہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور جس بندے کے پاس قرض مانگنے گیا تھا تو ظاہر بات ہے اس کو چاہیے تھا کہ یار اپنے بھائی کو کچھ نہ کچھ قرض دے دیتا، کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا، اور جو آدمی آ کر آنسو بہا دے اور وہ کہہ دے کہ خدا کے لیے اللہ کی قسم میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، تو یقین مانے انسانیت جاگ جانی چاہیے۔ اگر ایک آدمی آ کر قسم کھا رہا ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی جھوٹی قسم اس کے ساتھ ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ کیا اس کو ضرور پیسے دیتے۔ یقین مانے اگر اس آدمی کو قرض ملا ہوتا، اس آدمی کو پیسے دیے ہوتے تو وہ کبھی خودکشی نہ کرتا۔ ظاہر بات ہے جب ایک آدمی لاچار ہو کر مایوس ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں سے ہو کر اپنے گھر میں آئے، اور جب ایک بچہ روٹی، دوسرا بچہ روٹی، تیسرا بچہ روٹی کی بکار کر رہا ہے، کہ ظاہر بات ہے اولاد کی دکھ، اولاد کی طرف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب بچہ رو رہا ہے نا، بچہ رو رہا ہے اور باپ اپنی پسندیدہ چیز کھا رہا ہے، یقین مانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر جس باپ کے دل میں محبت ہوگی نا، وہ اپنے بچے کو منہ کا نوالہ نکال کر اپنے بچے کو دے دے گا، کیونکہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر کون وہ جاہل آدمی ہوگا، اتنا سخت دل آدمی ہوگا کہ وہ چھری اٹھا کر اپنے بچے کو گلے کاٹ دے؟ آخر اس کو کس قدم پر مجبور کیا گیا، کس چیز اس کو بارا؟ اگر یہ باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا تھا تو یہ جو بچے 9 10 سال یا 6 سال کے ہیں، اگر ان عمروں تک کس نے پہنچایا؟ ان کو کس نے کھانا کھلایا؟ کس نے بڑا کیا؟ کرنے والی ذات خدا کی ہے، مگر وسیلہ کون بنا؟ وسیلہ یہی باپ بنا تھا، وسیلہ یہی والد بنا تھا، جو آج بھیڑیا کے روپ میں اپنے اولاد کے ساتھ مل رہا ہے۔ مگر کیوں کہ انسان انسانیت کی کام نہیں آ رہا۔ وہی ایک دور تھا، ایک دور ایسے تھا کہ صحابہ کرام ایک لین پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک لین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور کافروں نے صحابہ پر حملے کر کر کے مقدموں سے جگڑا چھوڑ چکے تھے، مگر آخر میں شدت کی وجہ سے پیاس لگی، پیاس، ایک صحابی نے کہا پانی، دوسرے نے کہا پانی، تیسرے نے کہا پانی، چوتھے نے کہا پانی، ایک لین لگی بھی اور وہاں سے پانی 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 کی صدا رہی کہ ہماری جان نکل رہی ہے، ہمیں پانی دو، ہمیں پانی دو۔ انسانیت اگر سیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام سے سیکھیں، انسانیت سیکھنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اگر انسانیت کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی قرآن کی رات پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کی قیمت کیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت معاشرے میں اللہ اور اس کی رسول کی نظروں میں کیا ہے۔ یقین مانے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان صحابہ کرام کی بات سنی اور وہ کہہ رہے تھے کہ پانی پانی دو، تو کہتے ہیں کہ میں بھاگا گیا، میں نے وہاں سے گلاس پانی کا پکڑا اور میں نے ایک صحابی کے قریب کیا، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، میں نے تھوڑا سا ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا اور رکھا کر تھوڑی سی ٹیک دی، اور جب ان کے ہونٹوں کے قریب پانی گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی نے کہہ دیا پانی، اللہ کی قسم وہ صحابی جو موت کی کشمکش میں موت سے لڑ رہے ہیں، آخری وقت ہے، کہتے ہیں کہ میری خیر ہے مگر یہ پانی میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو، میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو۔ اب وہ گلاس اٹھتا ہے، ساتھ والے بھائی کے ہونٹوں کے قریب لگتا ہے، اور جب وہ ہونٹوں کے قریب لگتا ہے، جب پانی اندر جانے کی دیر ہوتی ہے تو ساتھ والا صحابی کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، تو وہ کہتا ہے کہ میری خیر ہے، میں مرتا ہوں مر جاؤں مگر میرے ساتھ والے مسلمان بھائی کو دے دو۔ یقین مانے کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ گلاس وہیں کا وہی رہ گیا، مگر وہ صحابہ شہادت نوش کر گئے، سارے کے سارے صحابی شہادت نوش کر گئے، اور وہ پانی ویسے کا ویسا، کیا کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میری خیر ہے مگر میں دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہوں۔ یقین مانے اس دور میں سب سے بہترین انسان، سب سے کامل اور اکمل انسان، سب سے بہترین انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ایوارڈ یافتہ ہے، جو آپ کی دنیا آج آپ کو ایک علامتی ایوارڈ دے دیتی ہے، علامتی ایوارڈ، وہ علامتی ایوارڈ آپ کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم، مرنے کے بعد وہ کام نہیں آتا، مگر ایک ایوارڈ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے جو دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہتا ہے، اور آخرت میں جانے کے بعد جنت میں بھی وہ ایوارڈ رہتا ہے کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کے کام آ سکے۔ آج دیکھیں نا ہمارے محلے میں ہماری دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، کیوں نہیں بنتی؟ اگر یہ ساتھ والے گھر والے نے سالن مانگ لیا تو وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے کیوں سالن مانگا؟ اگر ساتھ والے گھر والے نے نمک مانگ لیا تو وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے کیوں نمک مانگا؟ بھائی نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں سالن پکاؤ نا، سالن پکاؤ، تو اللہ کے نبی نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے سالن میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر لیا کرو،
اس لیے کہ آپ ساتھ والے گھر کو دے دیا کرو. اور یقین مانیں آج جو ہم سالن میں چاولوں میں جو ہم مسالہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی خوشبو چھے کر اتر جاتی ہے، یہ حرام ہے. یہ حرام ہے اس لیے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا دل ابھر آئے اور اس کے پاس اتنا خرچہ پانی نہ ہو کہ وہ بھی ویسے چاول پکا سکے، وہ بھی ویسا سالن پکا سکے. اور اگر آپ نے یہ چاول بنانے ہی بنانے تو اچھی بات ہے بنا لیں، مگر اتنی شکل ضرور رکھیں، اتنے اپنے اندر ہمت ضرور رکھیں کہ ایک پلیٹ ساتھ والی ہمسائے کو بھی دے دیا کریں. اس سے فرق نہیں پڑتا انسان کو. یاد رکھنا صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں مال دینے سے، پیسہ دینے سے نہ مال نہ کم ہوتا ہے، نہ مال کو خسارہ پڑتا ہے، بلکہ اللہ کی قسم قرآن مجید میں کہا کہ تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے، اچھا قرضہ دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم قرضہ دے، اللہ تو ہمیں پیسے دیتے ہیں، اور اللہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض دے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا گیا کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آ سکے، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، اللہ کے راستے میں غریب مسکین محتاج بیوہ عورتوں کی مدد کر سکے، یہ آدمی اللہ کو قرض دے رہا ہے. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ جب کسی کو قرض دیتے ہیں نا، اگر آپ نے 5 لاکھ روپے دیے تو وہ آپ کو 5 لاکھ ہی ملیں گے. وہ آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ 5 لاکھ روپے آپ کا مجھ پر قرض تھا، یہ لے لیں، اور یہ میں 50,000 روپے آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میرے مشکل وقت میں کام آئے تھے. کبھی آج دنیا میں ایسا کبھی آدمی آپ نے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھے قرض دے گا، قرض سے کیا مراد کہ آپ کسی غریب انسان کی انسانیت کی کام آ گئی، اللہ کہتے ہیں آپ اس کو 1,000 دیں گے، قیامت کے دن میں آپ کو 10 کروڑ دے دوں گا اس کے بدلے میں. اور وہ 10 کروڑ کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ جو آدمی پیش کیا جائے گا، وہ آدمی پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ ہوں گے، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، اس نے بدنظری کی ہوگی، اس نے غیبت کی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیں گے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ دوسرے بندے کے کام آیا تھا، تو لہٰذا آج میں اس بندے کو آپ کے بڑے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنت ہے. اس آدمی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ انسانیت کے کام. بس کہنے کا مقصد یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج کا جیسے دور چل رہا ہے، ظاہر بات ہے اونچ نیچ حالات آتے رہتے ہیں. کسی کے گھر میں پیسے ہیں، کسی کے گھر میں نہیں ہے، کسی کے پاس روٹی کپڑا مکان ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کرایہ دار ہے، کوئی مالک ہے. آپ اپنے ہمسائی گیری میں یہ ضرور دیکھا کریں، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو انکار مت کیا کریں، دے دیا کریں، اچھی بات ہے. یقین مانیں اپنے محلے میں ایسا کردار رکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو لوگ یاد رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا جنازہ اٹھے اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہاں سے چلا گیا. یقین مانیں انسان اگر دوسرے انسان کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے یہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس آدمی کی بخشش نہیں کروں، کیونکہ گواہی دینی آپ کے ہمسایوں نے. اگر آپ کے ہمسائے کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑے اخلاق اور گفتار کا کردار کا اچھا آدمی تھا، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کی بخشش کر دیتا ہوں. اور اگر ایک آدمی کے بارے میں یہ گواہی آ جائے کہ یار یہ آدمی بڑا برا تھا، محلے داروں کے ساتھ کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا رہتا تھا، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. ہم نے ایسے آدمی بھی دیکھے، یقین مانے ایک شاپر اٹھا اور دوسرے گھر پہ چلا گیا، یہاں سے بچے نے شاپر پہنا اور وہ دوسرے گھر میں ہوا کے ساتھ چلا گیا. وہ آدمی لڑنے کے لیے اس گھر پہ کے پاس آ گیا کہ بھائی یہ شاپر کیوں آپ کا شاپر ادھر آیا، یہ کیوں ایسے ہوا. حالانکہ یہ انسانیت نہیں ہے. یقین مانے جانور دوسرے جانوروں کا احترام کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا پنجرے میں 2 شیر ہوتے ہیں، ان کو کبھی لڑتے نہیں دیکھو گے، مگر ایک محلے میں انسان کو انسان کے ساتھ لڑتے ضرور دیکھو گے. ایک انسان دوسرے انسان کا سر پاڑ رہا ہوگا. یہ تھانوں میں، یہ کچہریوں میں، عدالتوں میں سارے کس کے کیس پڑے ہیں؟ یہ جنگل کے جانوروں کے تو کیس نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ کیس چل رہے ہیں. حالانکہ یہ کیس ہونے نہیں چاہیے. ہمیں برداشت تحمل سیکھنا چاہیے. اگر ایک آدمی آپ کے ساتھ برا بھلا کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کریں. محلے میں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کریں، کوئی بات نہیں. اگر کسی کو پانی کی ضرورت پڑ گئی دے دیا کرے، اگر کسی کو سالن کی ضرورت پڑ گئی دے دیا کرے. اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گھر پر رحمت اور برکت ہوتی ہے. اور جو نہ کر دینا تو یاد رکھنا اس گھر میں نہ ہی نہ ہوتی ہے. کہ جب پھر اس کے بچے بھی مانگیں گے نا تو وہ نہ ہی ہوگی. پھر وہ باپ کے گھر نہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہ نکلے گی. اور جو آدمی کرتے ہیں ایسا محلے میں خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یقین مانے محلے میں بڑے ذی وقار ہوتے ہیں. اور جب ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں یا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کا ضرور پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ کہاں چلے گئے. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا، جیسے آج کا دور چل رہا ہے، خصوصاً ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ دل میں ضرور تھوڑا بہت صدقہ نکال دیا کریں.
تھوڑا بہت صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کو دے دیا کرے. صدقہ آپ 1000 بھی دے سکتے ہیں، صدقہ آپ 1,00,000 بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ آپ 5 اور 10 روپے بھی دے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کی ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. کیا مراد؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کے راستے میں میرے طریقے پر ایک کھجور دے دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کھجور کے بدلے میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے. صدقہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے یار میرے پاس لاکھوں میں کسی غریب کو دے دوں، کروڑوں میں کسی غریب کو دے دوں. آپ غریب کو صرف 100 روپے دے اخلاص کے ساتھ دے، اور ایک آدمی کروڑ دے، وہ اخلاص کے ساتھ اخلاقی کے ساتھ. وہ کروڑ دیا ہوا وہ جہنم میں چلے جائے گا، 10 روپے والا وہ جنت میں چلے جائے گا، کیونکہ صاحب کی نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آخری بات، ایک جگہ پہ مسجد بن رہی تھی، تو ایک علاقے کا سردار چودھری تھا، اس نے اعلان کیا کہ یہ مسجد ساری میں بناؤں گا، اور اس نے بڑی سی تختی لگا دی کہ سردار جناب فلاں کی طرف سے یہ مسجد اس کی طرف سے بنائی جا رہی ہے، اور خبردار اس میں کسی نے چندہ نہیں ڈالا. کیوں؟ کہ کل کو نام نہ مر جائے کہ یہ مسجد کس نے بنائی؟ جناب یہ سردار نے بنائی ہے، یہ فلاں چودھری وڈیرے نے بنائی ہے. صرف میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اس میں کوئی چندہ نہیں ڈالے. ایک بوڑھی آئی اور اس نے چپکے سے صرف اور صرف 20 روپے یا 10 روپے اس گلے میں چپکے سے ڈال دیے، اور کہا اللہ جی میری توفیق اتنی ہے کہ میرے 10 روپے سے شاید کوئی پنسل آ جائے گی جس کے ذریعے سے ٹیلو کے لیے نشان بھیجا جائے، اور تو 10 روپے کی کچھ نہیں آ سکتا، تو چلے ایک پنسل آ جائے گی، اس پنسل کے ذریعے سے ٹیلو کے نشان بھیج جائے. یا اللہ میں اپنی بخشش کی طرف گار ہوں. رات کو عورت سوئی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ وہ جو سردار نے لاکھوں روپے لگائے وہ کسی کام کے لیے، جو تیرے 10 روپے یہ ساری مسجد کا ثواب ہم تیرے نام کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ اس عورت نے یہ نیت کی کہ اللہ جی آپ کی رضا کے لیے، صرف آپ کی رضا کے لیے، دل سے یہ نیت کی. اس کے 10 روپے اور چودھری کے 10 لاکھ روپے کسی کام کے لیے، وہ 10 روپے کام آ گئے، وہ 10 لاکھ کام نہیں آئے. لہٰذا 10 روپے 20 روپے 30 روپے جتنے ہو سکے دل میں ضرور صدقہ نکال دیا کریں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ صدقہ دے کے نکلتا ہے صدقہ کو رد البلا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو صدقہ دے دیا کرے سارا دن اس سے بلائیں دور رہتی ہیں. وہ بلائیں کیا ہوتی ہے؟ کسی کی نظریں پر، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کا حسد، ایکسیڈنٹ، بری موت، گھر میں پریشانی، بیوی کے ساتھ لڑائی، بچوں کے ساتھ لڑائی، ماں کے ساتھ لڑائی، بہنوں کے ساتھ لڑائی. ان چیزوں سے دور ہو گیا، ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آدمی بلاؤں سے دور ہو جاتا ہے. اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا کرے. اپنے یار یہ ماں باپ ایسے ہیں نا، ان کو مجازی خدا کہا گیا. اگر یہ آپ سے راضی ہے نا تو خدا آپ سے راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہے نا تو خدا آپ سے ناراض ہے. کیوں؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمیں اللہ کس نے سکھایا؟ ہمیں یہ لا الہ کس نے سکھایا؟ آپ بولے تو ماں باپ نے سکھایا نا. ماں سکھاتی نا کہ جب بچہ قدم اٹھاتا ہے تو ماں کہتی لا الہ الا اللہ، لا الہ کی پڑھتی رہتی ہے کہ میرا بچہ لا الہ پڑھے گا. تو جب وہ بچہ لا الہ سیکھتا ہے نا، لا الہ، تو اپنی ماں کو دے کر وہ بچہ بھی لا الہ پڑھتا ہے. اب ماں مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تو بچہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. ایسے ہی ہے نا. سکھوں کے بچے سکھ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ماں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم سکھ ہیں. عیسائیوں کے بچے عیسائی کیوں؟ کیونکہ ماں نے بتایا ہم عیسائی ہیں. اور ہم مسلمان کیونکہ ہماری ماں نے بتایا مسلمان ہیں. تو ہمارے ماؤں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یقین مانے ماں ایک طرف ہو اور 70 نبی ایک طرف ہو. ماں دعا کرتے 70 نبی سے زیادہ طاقت ماں کی دعاؤں میں، 70 نبی سے زیادہ. اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو یاد رکھنا وہ جو عبادت آپ کرتے ہیں نا، جو عبادت کرتے ہیں وہ لٹکی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی. جیسے غبارے میں گیس بھرو نا، سلینڈر کے نیچے چھوڑو، جتنی مرضی ہوا چلے وہ غباروں پر جائے جب تک یہ آڑ نہ ہٹ جائے. ماں باپ کی بددعا اور دل آزاری ایسی ہوتی ہے کہ آپ جتنی مرضی بات کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کیوں نہ کھلا دیں، مگر آپ کی بات اوپر نہیں جائے گی، وہ لٹکی رہے گی. جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے اور بچے کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ جی میرے بچوں کو صحیح سلامت رکھنا، میرے بچے کو خوش رکھنا، تو یقین مانے وہ ایسے ہٹ جاتی ہے وہ دعا، وہ مصیبت، اور وہ ڈائریکٹ جا کر عرش الہی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے. تو جب پوچھنے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ عرش کیوں ہل رہا؟ اللہ جی آج فرش پر ایک ماں نے دعا کی بچے کے لیے، کیا دعا کر رہی ہے نا کہ کامیابی کے لیے، نہ کہتے جا ہم اس کو کامیابی عطا کر دیں. ماں کی دعا بہت طاقت رکھتی ہے. اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرے، باپ زندہ باپ کی خدمت کرے، باپ بہت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرے، ماں بہت ہو چکی ہے ان کے لیے دعا کرے، اور اگر زندہ ہے نا، زندہ ہے تو اس کی خدمت کیا کرے. کوئی بات نہیں،
کڑوی میٹھی زندگی کے اندر آتی رہتی ہے. اور یاد رکھنا سورج کی تپش باپ کی گرمی، سورج کی تپش اور باپ کی گرمی سختی، یہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اگر سورج گرمی نہ دینا تو ہمیں سانس کبھی نہ، ہمارے فصلیں کیسے پکے، ٹھیک ہے نا، ہماری فصلیں کیسے پکے. اور اگر باپ سختی نہ کرے تو تم دنیا کے اندر، دنیا کے معاشرے کو کبھی نہ سمجھ سکو. اگر باپ تمہیں جو جوڑے نا ماں تمہیں جو جوڑے نا تو دنیا میں تمہیں ویسے لوگ چبا دیں. اب باپ آپ کو بات بات پر تنبیہ کریں گے نا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، اس دوست کے ساتھ نہیں پھرنا، اس کے ساتھ نہیں پھرنا. وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا آگے اسٹیٹس کیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں. جب آپ ماں باپ کے طریقے پر مطابق عمل کرتے ہیں نا، عمل، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ دنیا کے طریقے کے مطابق لڑنا سیکھ جاتے ہیں. یہاں کہ جب آپ کو ٹھوکر لگتی ہے نا تو آپ کے ماں باپ کی بات یاد آ جاتی ہے، اور جب وہ بات یاد آتی ہے نا تو آپ تمام کی دنیا سے مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. تو لہٰذا انسانیت کی خدمت کرے اور دوسری اپنے ماں باپ کا احترام کرے. الحمدللہ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. فضیلت علی اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ جو تم کہا سنے اس پر عمل کرنا. الہ العالمین گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. یا اللہ گناہوں سے ڈوبے ہوئے جانا. الہ العالمین آپ بات محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کرنا. الہ العالمین دنیا میں ہم پر پردے ڈالے، اللہ آخرت میں ہمیں پردے ڈال دیں. الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے یا مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے یہ کلمہ طیبہ یا اللہ ہماری زبان پر جاری فرما. الہ العالمین جن کے گھر کے اندر پریشانی سے پریشانی دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے سب کی مصیبت دور فرما، جو قرض مرض کے حوالے سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما. اور الہ العالمین ہمارے بھار کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کو نیک اور اچھا روزگار عطا فرما، رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس گھر کے اندر بیٹھی ہیں اللہ بھائی آج بلایا یا ان کے گھر کے اندر توفیق عطا فرما، ان کے گھر کے اندر رحمت عطا فرما. اور یا اللہ جو ساتھی درس کے حوالے سے کوشش اور محنت کرتے ہیں یا اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اللہ برکت عطا فرما، ان کو بھی مالا مال فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں فرما، جو بے اولاد ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ جو نیک صالح عطا فرمائے. جو بھائی خاص کے لیے دعا کریں اللہ کریں جو نیک صالح عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اولاد غریب عطا فرما، اور جن کی شادیاں نہیں بیلا ان کی بھی بروقت رشتے عطا فرما. نیک صالح اچھی جگہ ہے اللہ اچھی لڑکی کو عطا فرما، جو دین کے مطابق ان کے طریقوں کے مطابق یا اللہ ان کے گھروں کو روشن کرے، ان کے گھروں کو آباد کرے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین انسانوں کے ناطے سے یا اللہ ماں باپ کی یا اللہ نافرمانی کی یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا العالمین اپنے ماں باپ کو یا اللہ ادب و احترام کے ساتھ عزت دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں